یہ جو بھی ہے اور تیری غلامی ہے، جو غلاموں کو معاف کرنا میرے آقا کا کام ہے۔ یا واجباً عند اللہ شفاعۃ عند اللہ، میرے کریم نے فرمایا چاہتے ہو اللہ کا قرب پانا، یا واجباً عند اللہ شفاعۃ عند اللہ، آقا کریم اللہ سے سفارش فرمانی۔ اگر چاہتے ہو کہ میرا کریم میری اور آپ کی شفاعت کرے، اللہ سے سفارش کرے، تو بھائی رات کو اٹھنا پڑے گا، صرف سجدے میں رکھنا پڑے گا اور پشیمانی محسوس کرنی پڑے گی، شرمندگی محسوس کرنی پڑے گی۔ جب تک شرمندگی نہیں ہوگی نا، آنکھ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے نا، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، بے شک وہ رحمتوں والا ہے۔ تو بھائی یہ وقت ہے، اسے ضائع نہ کرو، یہ زندگی کے لمحے ہیں، ضائع نہ کرو۔ ایک آدمی اللہ کے پاس گیا، کسی نے پوچھا کہ بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو دوسرے سے آپ نے کہا کہ کیوں توبہ کیوں نہیں کرنا چاہتا، میرا بڑی زندگی پڑی ہے۔ آپ نے کہا ایسا کر، گناہ کرتا رہ، جب تیری موت آئے موت سے ایک دن پہلے اللہ سے معافی مانگ لے۔ کیا کہا؟ موت سے ایک دن پہلے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ آپ کو پتا ہے آپ کو موت کب آئے گی یا مجھے کب آئے گی؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آئے گی۔ تو وہ کہنے لگے اگر تجھے پتا نہیں ہے موت کب آئے گی تو پہلے سے اس کی تیاری رکھ، کیا پتا کس لمحے تجھے لے جائے۔ نہ وہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ ماں کی گود میں دیکھتی ہے، نہ ماں کے پیٹ میں دیکھتی ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے امر ربی بن کر تیرے سامنے آ جائے گی۔ ھذا ملک الموت کل نفس ذائقۃ الموت اخراج باراجا۔ پھر کیا کام آئے گا؟ کیا رشتے کام آئیں گے؟ کیا فرشتے کام آئیں گے؟ کیا بلڈنگیں کام آئیں گی؟ عیسائیوں میں ایک ایسا آدمی تھا کہ ایک وقت میں 30 بادشاہ اس کے مہمان ہوتے تھے۔ وہ بادشاہ نہیں تھا، اتنا مالدار تھا، لیکن غریبوں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ غریبوں سے نفرت کرتا تھا نا، تو غریبوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا تھا۔ جس کے پاس وقت کے بادشاہ اور وزیر آئیں وہ غریبوں سے محبت کیوں کرے گا؟ ایک دن اس کے پاس بادشاہ آئے ہوئے تھے، وہ اپنے محل سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں، 5 یا 6 ملائک اس کو درویش اس کے راستے میں آ گئے کہ ہمیں کچھ دو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد 6 روٹیاں اس نے دے دی ان سے چھٹکارا پانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے۔ وہ اسی رات مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو فرشتے حساب لینے کے لیے آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں میں نے فلاں چرچ سونے کا بنوایا۔ وہ کہنے لگے یہ بھی ڈال دو تقریب میں، میزان میں۔ پھر پوچھا کوئی اور نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے وہاں سلیب بنوائی تھی سونے کی۔ حتیٰ کہ اس نے جو نیکی کی تھی وہ سب کی سب ڈال دی گئی، لیکن پلڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، ہلا بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تیری نیکیاں تو کام پڑ گی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ کہنے لگا میری کوئی نیکی نہیں بچی۔ وہ کہنے لگے ہاں ابھی ایک کھاتا ہے تمہارا، ہم اس کو دیکھ لیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی سی محفل ہے، ہم نے ایک آدمی کو 1 روٹی دی ہے، ہم نے پانی کا گلاس پلایا، بھائی اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ تو جب وہ آدمی کہنے لگا کہ میری کوئی نیکی نہیں ہے آپ کے پاس، فرشتے کہنے لگے نہیں ابھی کچھ ہے۔
انہوں نے کچھ دیر بعد وہ 6 روٹیاں پکڑی اور دوسرے پلڑے میں جب نیکی کے ڈالی تو پلڑا برابر ہو گیا گناہوں کے. نہ وہ سونے کے چرچوں سے ہلا، نہ سلیبوں سے ہلا، نہ بادشاہوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے برابر ہوا. صرف 6 روٹیاں جب اس نے ڈالی تو پلڑا نظام کا برابر ہو گیا. وہ کہنے لگے کیا بندے، اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی بخش دی ہے، نہ تو گناہگاروں میں ہے نہ تو نیکوکاروں میں ہے، اس لیے تجھے دنیا میں واپس بھیج رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تو نے روٹی والا کام کیا تھا نا، اس کو جاری رکھنا. تو وہ شخص خیرات کا موجب بنا، اس کی وجہ سے یہ آستانوں پہ لنگر چلنے لگا، لوگوں کی خدمت ہونے لگی، غریبوں کی خدمت ہونے لگی. کیوں کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بادشاہوں سے جرانہ لگا کر بھی، چرچ بنا کر بھی، سونا خرچ کر کے بھی وہ اللہ کا قرب نہ پا سکا، لیکن 6 روٹیاں اس کو اللہ کے قرب سے نواز گئی. تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ آپ کا محفل میں آنا، کسی مسافر کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو ماچس دے دینا، کسی کو نمک دے دینا، کسی کو چینی دے دینا، کسی کو حوصلہ دے دینا، یہ چھوٹی سی نیکی ہے بھائی، جو تجھے اللہ کے قرب سے نواز سکتی ہے. بارگاہ رسالت میں ایک آدمی پیاسا ہے، یا وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، پانی بہت نیچا ہے، وہ نیچے اترتا ہے، پانی پیتا ہے. جب باہر آتا ہے نا تو ایک کتا چکر لگا رہا ہے. وہ آدمی اپنی پیاس کی شدت سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اس جانور کو بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی. وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، اپنی جوتی میں پانی ڈالتا ہے، اوپر لے آتا ہے، وہ پانی کتے کو پلاتا ہے. تیرے اور میرے کریم نے فرمایا اس کی وجہ سے جنت فرض ہوگی. تو یہ نہ سمجھو یہ جانور ہے، یہ مرغا ہے، یہ بلی ہے. ارے بھائی اگر خدمت کرو گے تو اجر پاؤ گے، اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تکلیف میں آ جاؤ گے. اس لیے توبہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب پانے کا. اور توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جن لوگوں کو ستایا ہے ان کی خدمت کرو، جن لوگوں کو برائی پہ لگایا ہے ان کو نماز پہ لگا دو، اور جن لوگوں کا مال کھایا ہے کسی نہ کسی بہانے سے انہیں لٹا دو، کیونکہ دنیا کا مال تو دنیا میں چھوڑ جاؤ گے، اعمال کا اجر اگلی دنیا میں پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں چلے جا رہے ہیں، راستے میں بسم اللہ شریف چمڑے پہ لکھی ہوئی دیکھی، اسے اٹھایا اور جب دیکھا کہ بسم اللہ شریف ہے، مالک کل کا پیغام ہے، تو اس کو اٹھایا، مصر کا جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس کے اوپر لے گئے، جو سب سے قیمتی عطر تھا اس کے ساتھ دھویا، اور سب سے اونچے پہاڑ کے کنارے پہ رکھ کر آسمان کی طرف چہرہ کیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت تیری عزت کی قسم، اس سے 1000 گنا اونچا بھی پہاڑ ہوتا تو تیرا نام اس قابل تھا کہ میں اس کے اوپر رکھ گیا. گھر جا کے سو گئے. جب صبح آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے رات ابو سفیان سوری قریشی اللہ کے ولی سے فرمایا، ابو سفیان جاؤ میرے دوست سے کہہ دو کہ تو میرے دوستوں میں سے ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا سا اوراد ہے. ہاں اللہ کا نام بھی ہو سکتا ہے. اس اللہ کے نام کی وجہ سے اگر ذوالنون مصری آج اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی نسل بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ میرے گناہ اتنے ہیں اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، سجدے میں سر رکھ کے اس سے توبہ کرو. توبہ کرے گو تو مالک اپنا انعام عطا فرمائے گا نا. اور توبہ کرنے والا اللہ کی قرب سے بھی نوازا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ابو حشر حافی، ان کا واقعہ بھی حضرت ذوالنون مصری سے ملتا ہے.
رستے میں چلے جا رہے ہیں، بسم اللہ شریف ملی، گندگی لگی ہوئی تھی، پخانہ لگا ہوا تھا، کوئی چیز پاس نہیں تھی، نہ پینے والی نہ صاف کرنے والی۔ اپنی زبان سے تو گندگی صاف کر دی کہ مالک تیرا نام ایسا ہے۔ جوے کھانے میں گئے، شراب پی سو گئے۔ اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی، ابو حشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنے ایک ولی کو بشارت دی کہ ابو حشر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شراب خانے میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دربان آیا، پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا ابو حشر سے ملنا ہے۔ کہنے لگے وہ تو نشے کی حالت میں سویا ہوا، آپ نے کہا اسے کہو تمہارا دوست آیا ہے۔ وہ باہر آئے، ننگے پاؤں تھے۔ آپ نے کہا ابو حشر، اللہ رب العزت نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ یکدم بیدار ہو گئے، نشہ اتر گیا۔ کہنے لگے یا دوست، میں نے دنیا میں ہر قسم کا نشہ کیا، اتنی مستی نہ ملی۔ آج تو نے جو پیغام دیا ہے دوبارہ سنا، میری کیفیت بدل جائے۔ انہوں نے پھر وہی پیغام دیا کہ اللہ رب العزت مالک القدوس نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر مستی طاری ہوئی، کیفیت بدلی، پھر کہا دوبارہ کہو۔ جب تیسری دفعہ کہا تو آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ رب العزت میرے جسم اور میرے دامن میں کوئی چیز نہیں میں جو تجھے پیش کروں۔ ہاں میں ننگے پیر ہوں، آج کے بعد جوتا نہیں پہنوں گا تیری خاطر۔ ابو حشر حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں والوں کو۔ وہ ساری عمر ننگے پاؤں چلتے رہے، عراق کی، سعودیہ کی تپتی ہوئی ریت پہ ننگے پاؤں چلتے رہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے۔ بظاہر تو انہوں نے گندگی چاٹی، لیکن اس گندگی کی وجہ سے اللہ نے ان کے سینے کو پاک کر دیا، اللہ نے ان کے نام اعمال کو پاک کر دیا۔ تو جو اچھی محفل میں آئیں گے، جو ذکر کی محفل میں آئیں گے، جو قرآن پاک کی محفل میں آئیں گے، جو درود شریف کی محفل میں آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاک کرے گا اور ان کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی چیز، جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے بھائی باپ سے معافی مانگنی ہے تو باپ کے گھر میں جانا پڑے گا، کسی اپنے سے معافی مانگنی ہے تو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بھائی تاجدار مدینہ، قلب و سینہ، نور مجسم، شفاعت کرینہ، اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو میرے آقا کی پیروی کرو، میرے آقا کی طرف دیکھو۔ سادہ لباس، سادہ غذا، سادہ پانی، اور لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث فضل۔ اللہ سے شفاعت چاہتے ہو کہ نبی پاک آپ کی شفاعت کریں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، نماز پڑھ کے